الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کو جو ترغیب دی اور حکم دیا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام ذرہ برابر بھی نہیں آئے گا، نہ بدلہ قبول ہوگا، نہ شفاعت اس کے کام آئے گی، نہ ان کی مدد ہوگی۔ تو یہ شفاعت جس کی نفی ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی نفی کی جا رہی ہے جو اہل ایمان نہیں بلکہ اہل کفر ہیں، جنہوں نے نہ اللہ کے نبی کو مانا جو خاتم النبیین ہیں، نہ ان کی کتاب کو، نہ ان کی امت اجابت بن سکے رہی کہ ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی کسی کی سفارش۔ تو اس سفارش سے مراد اس غلط فہمی میں نہ پڑیں لوگ کہ جناب رسول اللہ کی سفارش کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، نہیں، یہاں پر کفار کی نفی کی جا رہی ہے سفارش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ وہ برحق ہے اور وہ اہل ایمان کے لیے ہوگی، جیسے کہ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن پریشانی میں ہوں گے تو پہلے جائیں گے آدم کے پاس، پھر نوح کے الی آخر ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے، اور ہر شخص نفسی نفسی، میری اپنی جان، میرا نفس، یہ پکار رہا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا، مجھے اللہ نے اس سفارش کا سفارشی بنایا ہے۔ اور وہ حدیث میں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لوگوں کی ہولناکی کے دن عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اتنا طویل سجدہ کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر آپ کو فرمائیں گے، اے محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطى، آپ مانگیے وہ جو دیا جائے گا آپ کو جو مانگیں گے، اشفع، آپ سفارش کریں تو شفع، اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی سفارش سے جو لاتعداد لوگ مستفید ہوں گے وہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اہل کبائر ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس دن وہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو جناب رسول اللہ کی سفارش عظمیٰ جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے اس سے مستفید ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی اس سفارش عظمیٰ سے مستفید ہونے والے اہل کبائر ہوں گے۔ تو یہ شبہ نہ پڑے کہ اللہ نے یہاں پر سفارش کی نفی جو کی ہے تو اس سے مراد یہ سفارش کی طرف کسی کا ذہن نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں سچی محبت اور سچی اطاعت اور اخلاص کے ساتھ آپ کی فرما برداری کی توفیق دے، اس دنیا میں اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کے ہم حقدار ہوں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سفارش کی اجازت اللہ انہیں دیں گے اور اللہ انہیں حکم کریں گے، کب؟ جب آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سجدہ طویل جو ہے اسے ادا کریں گے، اور پھر اللہ کا انہیں حکم ہوگا کہ آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ یہی معنی ہے اس آیت کا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ اور قیامت کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے
یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تمام پیغمبروں کو جمع کریں گے۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، تمہاری دعوت کا کیا اثر ہوا، کیا اس کو ریسپانس ملا، کیا قبولیت ملی؟ تو وہ کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے علم کے سامنے اپنے علم کی نفی کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمال ادب ہے کہ بندے اپنی لا علمیت کا اظہار کریں گے، حتیٰ کہ رسول بھی اظہار کریں گے، علم کے باوجود وہ نسبت علم کی اللہ کی طرف کریں۔ انک انت علام الغیوب۔ تو میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا، ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کریں گے، اور اس سے مراد یہی آپ کی شفاعت کبریٰ ہے جو قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے کریں گے۔ تو اس آیت سے یہ شبہ نہ پڑے اور نہ ہی کوئی اس طرف جائے کہ اس سفارش کی بھی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ یہ سفارش کی نفی ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو اہل کفر ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب مقام محمود ہیں، ان کی سفارش حق ہے، اور وہ ہوگی اور یقین ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش سے پھر بلا حساب لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہم ارزقنا شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں جناب رسول اللہ کی سفارش نصیب ہوگی۔ تو میرا ان چند معروضات کو پیش کرنے سے غرض یہ ہے کہ کوئی شخص ذہن میں یہ نہ رکھے لا یقبل منہا عدل ولا تنفع شفاعہ، کہ اس کا کسی کا ذہن اہل ایمان کا اس طرف چلا جائے جو صاحب مقام محمود یعنی سید الرسل، سید المرسلین، خاتم النبیین اپنے اہل ایمان کے لیے، بلکہ اہل کبائر بھی اس میں آ جائیں گے، سفارش قیامت کے دن کریں گے۔ اللہم اجعلنا من الذین یستفیدون فی شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔